کوئی بندہ چھپائے رکھے الگ بات ہے، لیکن یہ اندر کی چیز وہ باہر آ چکی ہے، اندر کی ساری وہ جو ہے نا پھوڑے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے پیپ وغیرہ وہ نظر آ رہی ہے۔ اب اس کو بندہ کیسے اگنور کرے؟ تو ہم جب اکیلے ہوتے ہیں اس پیپ کو اچھال کے بدبو اس کی لوگوں کو سنگا کے کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا بدبودار پھوڑا ہے، اس لیے ہم وہ سخت الفاظ اکیلے میں بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا ادراک ہو چکا ہے، ہم نے اس کو پہچان لیا اس پوری سوچ کو۔ یہاں پر کیا ہے، قادیانیت کے اندر کیا ہے، یہ ہے مسئلہ بھائی ورنہ آپ سے کوئی اللہ گواہ ہے آپ کے بات سے انداز سے لگتا ہے کہ آپ بندے بھلے مانس ہیں اور آپ کو برے آدمی نہیں لگتے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کسی بندے کو اپنے محبوب نبی سے اپنے باپ کو بھی اوپر نہیں سمجھتے، اپنے باپ کی عزت کو بھی اپنے محبوب نبی کی وجہ سے کرتے ہیں، ماں کی عزت بھی ان کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے بتایا اور قرآن نے کہا نا کہ آپ اپنے والدین سے حسن سلوک کر، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے نا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ تو اگر میں عمرے کا ویزا لگا ہوا چھوڑ کر اپنی والدہ کے حکم پر پاکستان چلا جاتا ہوں نا تو وہ ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں، نہ کہ میرا کوئی ذاتی میری ماں سے پیار، میرے باپ سے پیار۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل میں یہ باتیں ڈالی کہ ماں باپ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ تمہاری محبت کے حقدار ہیں، تمہارے اس کے حقدار، تو یہ ان کی وجہ سے تو ہم اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں احترام۔ آپ کون ہیں، مرزا صاحب کون، دوسرا کون، تیسرا کون ہے، سب سے اوپر چلیں اب بڑی لمبی بات نہیں ہوگی، ویسے سمجھ تو آ گئی ہے، مرضی ہے آپ کی۔ نہیں میں نے بات ختم کر دی، میں نے سمجھا آپ بزی ہیں تو میں کر دوں، چلے کریں بات۔ میں تو گھر ہی بیٹھا ہوں، کہاں بزی ہونا ہے، میں نے سونے کی تیاری ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں غیرت کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، مجھے آپ کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، یہ اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے، نہ مجھے یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ مائک بھائی میوٹ سوری کریں، میرا مائک کھلا تھا، میں کرتا ہوں بند، کریں بات۔ بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار آپ یہ بتا رہے ہیں نا، یہ خلاف شریعت ہے۔ یہ اگر آپ فرض کریں کوئی غلط بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی واقعی نعوذ باللہ مرزا صاحب، ہمارا موقف تو خیر اور ہے نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام ہیں، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت ہے، آپ کی نبوت اتنی اکمل اور پاورفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی اطاعت سے بھی جس کو ملی تو نبوت، ایک ذلی نبوت کا مقام مل گیا۔ ہم تو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، ہم یعنی جس چیز کو افضلیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بڑھانے کا موجب سمجھتے ہیں، اسی چیز کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نعوذ باللہ عزت و توقیر گھٹائی گئی۔ اوکے، ویل اینڈ گڈ، یہ آپ کا آرگومنٹ آ گیا، لیکن اس کے بعد بڑھ کر یہ اختیار آپ کو کسی نے نہیں دیا کہ آپ ان کو گالی دیں یا آپ اسے ایسے الفاظ کا استعمال کریں، یہ کہیں بھی اختیار نہیں ہے آپ کا اختیار، کیونکہ آپ دروغہ نہیں ہیں، لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ علمی محاسبہ کریں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا علمی محاسبہ کریں، علمی دلیل لائیں، آپ پوچھیں، آپ کا فرض بننا چاہیے۔ اگر دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس مسئلے کو حل کرنا ہمیں چاہیے اور ہمیں چاہیے، تو آپ دیکھیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آؤ قرآن پر آ جاؤ، قرآن پاک پر اپنے عقائد ثابت کرو، قرآن کی آیات آپ بھی پیش کریں، ان کے ترجمے تفسیریں آپ بھی پیش کریں، ہم بھی قرآن پاک کی آیات پیش کریں، اس پہ بات ہو، پہلے علمی گفتگو ہو، قرآن پاک کے دلائل دیے جائیں۔ دیکھیں نا، لوگ قرآن بھی سیکھیں گے، اس کے بعد لوگوں کو دونوں طرف کے موقع بھی پتہ چلے گا، قرآن کی آیات پہ لوگوں کو فائدہ تو ہوگا، بھلا ہوگا جو لوگ آئیں گے سنیں گے۔ کجا اس کے کہ مرزا صاحب کو کتنے کوسنے ڈھیلیں یار، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، 100 سال سے لوگ دیتے رہے ہیں، وہ بھی اب کریں، چلیں فارغ وقت میں کر لیں، لیکن اس سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بھی، اور جو احمدی بھی ایسا کرتے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا، یہ جو براڈ لگاتا ہے، میں تو آج نام بھی لے دوں گا آج آپ کو، اگر آپ کہیں نا میں نا بینگ آنےسٹ ہونے لگا ہوں،
کہ آپ کہیں کہ میں نے امن نذیر کا نام لے دیا ہے. یہ بٹ کون ہے؟ بدتمیز انسان ہے. نوٹ کر لیں. اس کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ان سب کی تصویریں لگا کے اس طرح بےزتی کرے؟ فائٹر کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ یہ کرے؟ وہ جماعت احمدیہ کو بدنام کر رہے ہیں. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. نوٹ کر لیں، ریکارڈ کر لیں. اگر میں امن نذیر کے خلاف بات کروں گا تو میں بٹ بدتمیز کے خلاف بھی بات کروں گا، میں فائٹر کی بدتمیزی بھی اجاگر کروں گا کہ انتہائی بدتمیز انسان ہے، جماعت احمدیہ کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلا وجہ، بلا اشتعال. اس سے جب یہ اپنی تصویریں دیکھیں گے وہاں جا کے آ کے گالیاں دے سکتے ہیں نا، اور گالیاں دیں گے. جو ایک ان دوران کو بات ہو جاتی ہے، میں بھی غصے میں آ کے لعنت اس طرح کے لفظ کہہ دیتا ہوں، وہ ہوتی ہے دوران گفتگو. اب یہ براڈیں لگا کر کسی کو گالیاں دینا، ان کی تصویریں ٹانگنا خواہ، وہ بھی خلاف شریعت ہے. اور جو آپ کر رہے ہیں عامر صاحب، میں درد دل سے کہوں گا کہ وہ بھی ایک چیز لحاظ سے درست نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہ میں آپ کا دروغہ ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایسی بات نہیں، مجھ میں بھی غلطی ہیں، آپ مجھے بھی سمجھائیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اینڈ آف دا ڈے میرا جو یعنی ما حصل میری گزارشات کا یہ ہے کہ قرآن پاک پہ آ جائیں، قرآن پاک کی آیات لے کر اس سے عقائد کا حل کرنے کی علمی گفتگو سٹارٹ کر دیں تاکہ باقی چیزیں میں بھول ہی جائیں ساری. جزاکم اللہ. عامر بھائی مجھے اجازت ہے، میں صرف 10 سیکنڈ لینے ہیں، صرف 10 سیکنڈ اجازت ہے؟ عامر بھائی بات آ رہی ہے؟ عامر بھائی کی بات مجھے نہیں آ رہی، شاید آپ کو آ رہی ہے؟ رانا صاحب آپ کو بات میری آ رہی ہے؟ رانا صاحب مجھے یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں عامر صاحب نے میری بات سنی ہے کہ نہیں. نہیں میں بریام صاحب کی برار پہ صبح میں گیا ہوں تو وہاں پہ بلوچ بیٹھا ہوا تھا نا، تو ان کو میں نے بولا ہے کہ پہل ہم کریں گے نہیں، ہمارا وہی پلیہ ہے جو امن نذیر کے، ہم پہل نہیں کریں گے. اگر اس نے میرے کسی بھی بھائی کے بارے میں کچھ بولے گا، بلوچ ادھر بلوچ بیٹھا ہوا، میں سیدھا مرزا صاحب کی بات کروں گا. وہی کام ہوا، اس نے عامر بھائی کا نام لیا تو پھر میں نے اس کو وارننگ ایک دفعہ دی ہے، دوسری دفعہ دی ہے، پھر میں نے تیسری دفعہ جا کے مرزا صاحب کو بولا تھا. پہل یہ خود کرتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں کہتے ہیں. اس کو میں نے بولا بھی ہے کہ واٹر بھائی کو بھی بات کرنے دیں. واٹر بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے مرزا صاحب کو کیوں بولا؟ آپ نے بلوچ کو کیوں نہیں بولا؟ ہاں یہ بات وہ میں نے اس کو یہی بولا ہے نا، وہ جان جان کے جو میرا پیارا ہے اس کو وہ نام لے کے بڑا بولا کہہ رہا تھا. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ عمر صرف ہمارا بھائی ہے، تو آپ کا وہ ایسا پیارا ہو گیا کہ آپ نے مرزا صاحب کو پیل دیا اس کے مقابلے میں. میں بلوچ کی بات کر رہا ہوں، بلوچ کی. اس کو میں نے بولا بھی ہے کہ اگر تم میرے کسی پیارے بھائی کے نام پہ مجھے دکھ پہنچاؤ گے تو پھر میں بھی تمہیں چوٹ پہنچاؤں گا پوری، میرے حق ہے پورا. پھر وریان نے اس کو نیچے اتار دیا، اگر میں ٹھیک نہ ہوتا تو وہ مجھے اتارتا، اس نے بلوچ کو نیچے اتارا تھا. آپ اپنا فیصلہ خود کر لو کہ آپ ٹھیک تھے. آپ کو بلوچ نے گالیاں دی تو آپ بلوچ کو گالیاں دیتے. بٹھایا ہوتا مجھے، اگر میں غلط ہوتا تو مجھے نیچے اتار دیتا. میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا 2 منٹ دیو عامر بھائی نو. اوے عثمان آیا، عثمان بھائی نو گل کر لیندے، 2-4 منٹ گل کر لیندے بھائی، کسی اور نو بتا دا. میں نے سن لی ہے ساری بات رانا صاحب کی، یہ نہیں کہ میں سن نہیں رہا تھا، لیکن وہ بلوٹوتھ لگا ہوا تھا تو میں گاڑی سے نیچے تھا 1 سیکنڈ کے لیے. گزارش یہ ہے کہ لیکن وہ ٹور گئے نا ہوں عامر بھائی. کوئی بات نہیں، یہ لگتا ان کو ہے کہ یہ ایگزیجریشن ہے، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ وہ ایگزیجریشن ہے جو میرے ساتھ سنگھ گل نے کیا تھا. میں نے سنگھ گل کو جا کے سوئی ماری، سوا مارا، اس نے میرے نبی کو گالی دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرے نبی کا کوئی احترام نہیں ہے. وہ میری ذات کو تو بوگس سمجھتا ہے، کہتا ہے اس کو گالی دوں گا یہ ہنس کے ٹال دے گا، اس کے نبی کو گالی دوں گا اس کو درد ہوگی. ایسے ہی بالکل اگر آپ کسی مسلمان کو گالی دیتے ہیں، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو گالی دوں گا تو آپ کو کوئی شاید درد نہ ہوگی. میں آپ کو درد پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے کابر کو، جس کو آپ اپنا بڑا پیارا سمجھتے ہیں، میں اس کو ٹارگٹ کروں گا. تو یہ لگتا ہر ایک کو ہے کہ اس نے ایگزیجریشن کر دی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ میری ذات تک رہتا. بھائی نہیں، آپ نے اپنا فیل کر کے اس کے حق میں وہ دے دیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا ہتھیار، وہ جہاں چاہے چلا لے. آپ نے خود اس کے ہاتھ میں پسٹل تھما دیا اور کہا لو مار دو جس کو گولی مارنی ہے. تو یہ مجھے صحیح العام سمجھ لیں، لیکن ایسے ہی چلتا ہے کہ جب آپ کسی سے پہل کرتے ہیں وہ آپ کو وہ والی چوٹ لگائے گا. یہ تو نہیں کہ آپ نے اس کے کندھے پر ماری ہے تو
तो आप उसको कहें कि लो तुमने मेरे कंधे पे मारनी, मेरे पेट पे नहीं मारनी। पेट में देखो अंतड़ियां हैं, पेट में दिल है, पेट पे ना मारना, मेरे कंधे पे मारना। अच्छा आमिर भाई, राणा ऐसे साहब आ नहीं गए हैं आप होता। दोबारा ना। हाँ, मैं जंग के अंदर, लड़ाई के अंदर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने जो वार किया है वो भी जवाबी वही वार करे। भाई ये जंग है, ये लड़ाई है, नफरत है, ये अकायद का जो होता है ना तजाद या इख्तलाफ, ये आपके दिल में जो गुस्सा और नफरत भर देती है, उसका अंदाज़ा हमारी गुफ्तगू से हो रहा होता है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने कल बड़ी सख्त बातें की हैं, तो वो उससे इजहार हो रहा है कि हमारे दिल में कितना गैज़ और गज़ब भड़कता है जब ये हम बातें पढ़ते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जैसा तो कोई है ही नहीं। एक बंदा कहता है कि मैं भी वो उनका ही दूसरा रूप बन के आ गया हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं भी, मेरा भी वही नाम रखा गया है, ये मैं बल्कि पहले से भी बढ़कर शान में आया हूँ। तो ये जितनी बातें हमें भड़काती हैं, अभी भी मैं अपने ज़बान पर और अपने वो जज्बात पर ज़ब्त कर रहा हूँ कि आप बैठे हुए हैं, वरना अभी मैंने ज़ुबान को रोका है, कोई लफ्ज़ मेरे मुँह से निकलने लगा था तो मैंने रोक लिया कि भाई राणा साहब बैठे हैं, वाटर साहब बैठे हैं, तो आपको बुरा लगेगा। तो ये अकायद की ये जो होती है ना तफरीक और तजाद, ये इंसान को फितरतन जज्बाती बना देती है। शर्त ये है कि उसका बिलीव उसमें हो, जितना बिलीव मजबूत होगा उतना मोहब्बत और नफ़रत के जज्बात उतने शदीद होंगे। मोहब्बत वो ऐसे ही अपने महबूब से, अपने अकाबर से ऐसे ही बढ़ चढ़ कर करेगा, और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार भी जो उनके दुश्मन है उनके साथ ऐसे ही करेगा। जितना उसका बिलीव मजबूत है उतनी उसकी मोहब्बत और नफ़रत के जज्बात मजबूत। आखिरी एक बात, राणा साहब जो कह रहे थे कि भाई हम क्यों ना कुरान से बात कर लें, राणा साहब यही तो वो नादानी है जो आप बार बार करते हैं कि भाई आप ये समझते हैं, आपने ये सोच लिया है कि क्योंकि आप ज़ुबान से दावा करते हैं कि आप कुरान के फॉलोअर हैं या साहिब कुरान की कोई इज़्ज़त आपके दिल में है, जबकि हमारे यहाँ ये पुख्ता यकीन है कि ना आप कुरान को मानते हैं, ना आपके दिल में साहिब कुरान की कोई कदर व कीमत है कतअन। अब हमारे ईमान को, हमारे यकीन को आप निकाल नहीं सकते। आप दिल में क्या सोचते हैं हमें नहीं पता। हो सकता है कि आप दिल में बड़े वो पुख्ता हों कि यार ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा है, हम तो कुरान, लेकिन हमें ये यकीन है कि जो बंदा मिर्ज़ा साहब का फॉलोअर है वो कुरान को या साहिब कुरान को मानता ही नहीं है, उसके दिल में इनकी कोई अहमियत है ही नहीं, उसके नज़र में सब कुछ जो कुछ है वो उसके मिर्ज़ा साहब है। तो इसलिए कुरान से बात तो तभी हो सकती है जब दोनों का एक दूसरे के ऊपर एतमाद हो कि ये भी कुरान का फॉलोअर है, ये देखें कुरान पढ़ता भी है, मानता भी है और उसके मुताबिक अमल भी करता है। मिसाल के तौर पर बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, वो देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि कुरान को पढ़ते हैं बल्कि उसके ऊपर उनका बिलीव भी नज़र आता है। वो नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी नहीं मानते, जो कुरान के अंदर दीगर तालीमात लिखी हुई हैं वो उनको फॉलो करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि कुरान की तालीमात को सारा मरोड़ मराड़ के एक मरुंडा बना के कि नई तालीम गाड़ ली गई है, हम कैसे मान लें कि कोई बंदा इसका फॉलोअर, इस तालीम का फॉलोअर जो है, नई तालीम, ये कुरान का पैरोकार है। तो हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि हम आपको, आपके मतलब ये गुमान भी करें कि आप कुरान को मानते हैं या साहिब कुरान की कोई कदर और कीमत आपके दिल में है। तो इसलिए वहाँ से बात नहीं हो सकती। मुसलमान हैं, आप कुरान की कोई बात हमारे सामने रख सकते हैं, हम आपके सामने वही रखेंगे जो आपके घर की चीज़ है। आप हमारे सामने, अगर आपको यकीन है या उम्मीद है कि हम कुरान को मानते हैं, फिर रखें। अगर आपका ये ख्याल है कि अमर नज़ीर तो बुल्ले शाह का पैरोकार है, तो आप बुल्ले शाह की काफ़ी रखें। अगर आपका यकीन है कि अमर नज़ीर के लिए मोहम्मद हुसैन बटालवी की हर बात हुज्जत है और ये उसको नबी, पैगंबर, वली ऐसा समझता है कि उसको मासूम अनिल खता समझता है, आप मेरे सामने उसका कौल रखें। लेकिन जब मैं ठुकरा दूंगा तो आपको यकीन आ जाएगा कि मेरे लिए तो सिर्फ कुरान और हदीस हुज्जत है। ना बुल्ले शाह, ना बाबा गुलाम फरीद, ना मोइनुद्दीन चिश्ती, ना मोहम्मद हुसैन बटालवी, ना सैयद नज़ीर हुसैन देलवी, ना सनाउल्लाह अमृतसरी, ये सब अपने अपने तई एक शमा जलाने की कोशिश करके गए, बस उसके अलावा उनकी बात मेरे लिए कोई हुज्जत नहीं है। अगर वो कुरान और हदीस की ऐसी कोई बात उनके खिलाफ कर दें जो नस्से सरी के खिलाफ होगी, मैं उनकी बात को उठा के दीवार पे मारूंगा, भले कितना बड़ा सूफी हो, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुहद्दिस अपने आप को समझता हो। तो मेरा तो यही है मुसलमान। तो इसलिए आप अगर चाहें तो मुझे कुरान से पेश करें, मैं तो आपको भाई वहीं से पेश करूंगा जो मुझे लगता है कि आप सिर्फ इस बंदे को फॉलो करते हैं, आप कुरान और साहिब कुरान को फॉलो नहीं करते। माइक फ्री है। वाटर भाई अगर बोलना चाहें कुछ देख लें, पूछ लें। जी मैं तो बस छोटी सी बात करूंगा। सिर्फ एक मिनट दे दें। मेरे नहीं, एक बंदा बात कर रहा है ताकि फिर ऐसे ना फिर सारे बोलेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। आप में देखिए से कोई कोई एक मेरी बात कर बात रहे, वो सुने, ठीक है। डिबेट नहीं हो रही,
ایک باری وہ لے لیں، پھر اگلی باری میں کچھ بات کر لوں گا، پھر عامر بھائی باری ہم ایک ہی باری لیں گے، دونوں نہیں لیں گے. اگر اس اچھا دفعہ چلے بول پھر رہے ہیں تو وہی ایک بولیں گے. چلے 1 منٹ دے ہاں دیں، پھر میں ایک صرف وقت میں ایک سلام ہی لینا. باری لیں گے ہم. ہاں ٹھیک بالکل. ٹھیک آپ لے لیجیے، بس صرف مجھے سلام کر لینے دیں. 2-3 بھائی آئے ہیں، میں صرف سلام کر لوں، اتنی اجازت دے دیں. اجازت ہے اتنی؟ اگر نہ دی جائے تو پھر آپ نہیں کریں گے، کر لیں گے، اب ہاں کیا ہو گیا. پھر میں نہیں کروں گا، پھر میں رک جاؤں گا. نہیں کر ایسے اتنے ویسے محمد ولی بھائی اپنا مجھے نا سب سے زیادہ آپ پسند ہیں، میں آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے آپ آپ کی باری لیں، براڈ پہ آ کے باری نا لیں، ایک چھوڑیں. مطلب کمفرٹیبلٹی کا اظہار ہوتا ہے، اور احساس بھیا ہوتا ابھی ہے. کچھ یہ باتیں آپ افضل وڑائش صاحب کے بارے میں بھی کرتے تھے، تھوڑا سا ادھر کوئی مسئلہ ہو جانا ہے تو سب میں نے بھی ناری رگڑ دینا، تو اس لیے مجھے آسمان پر نہ چڑھائیں، بہتر ہے میں زمین پہ ٹھیک ہوں. بلکہ 2-4 مینوں گالاں کاٹ لیا کرو، مینوں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تسی گل کرو بس اپنی. پتہ نہیں آپ بسم کیوں اللہ. اتنی بدگمانی کا شکار کیوں ہیں، سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ اپ ڈاؤن کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ انسان ہے ہی اس طرح کا اگر نا. آپ اس اگر آپ کے ہمارے سنیں. کابرین کو کچھ کر نہیں لینا کہیں گے نا، ولید بھائی، پھر میں مجھے نے بھی 100 بار اچھا بھی بولنا چلے کہہ ہے. دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. چھوڑے آپ لوگ بات کریں، میں پھر بعد میں کرتا ہوں. پہلے سب بھائیوں کو جی السلام علیکم، جو نئے آئے ہیں دل میں ہی سلام وعلیکم السلام کر دیں، باقی بات وہ کرنے اپنے جی کریں، واٹس ایپ کریں بات. اچھا جی، بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل نا ماحول بڑا گرم ہو گیا ہوا ہے، اور اس میں گرم کرنے میں نا عامر صاحب کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا یہ لپیٹے لے رہے ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہیں اس فضا کو گرم کرنے کے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ گھبرائے ہوئے بھی بہت زیادہ ہیں، اور بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ جب کبھی ختم نبوت کی ڈیفینیشن لینی پڑتی ہے، پھر جناب احمدیوں کا لٹریچر نکال لیتے ہیں، وہاں سے پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھتے ہیں نبوت کی ڈیفینیشن کرو، پھر جناب احمدیوں کے لٹریچر سے بتا رہے ہوتے ہیں. اپنے لٹریچر سے کچھ بھی نہیں ان کے پاس نکلتا. پھر جناب کل ایک ان کا مناظرہ ہوا امامت پہ، تو وہ جناب علی سمیر صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ وہ سادہ سے میرے جیسے علم والے بندے ہیں، بلکہ میرے سے تو بہت ہی کم انہیں علم ہی ہونے ہیں وہ. مطلب میں اپنے آپ کو نہیں کوئی کسی جگہ پہ رکھتا چلیں، کیونکہ میں اس کا حصہ نہیں تھا، لیکن میں صرف سننے والوں میں تھا. تو میں نے دیکھا کہ عامر صاحب نے جھوٹ سچ اوپر نیچے دنیا کی کلابیں ملا کے نا زور لگا دیا کہ یار یہ امامت کے موضوع پہ آ نہ جائیں، کچھ ہمارے منہ سے نکل نہ جائے، کہیں ہم کوئی اقرار کر نہ بیٹھیں کہ جناب ہماری غلطی نہ یہاں ہو جائے کہ جناب ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جناب رسول پاک کے بعد ہمارے بھی کچھ بندوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہوئی ہے، کلام کیا ہوا ہے، جناب علی ان پر بھی وحی ہوئی ہوئی ہے، ان پر بھی یہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے. ساری چیزیں چھپانے میں لگ گئے جناب. نہیں جی ایسے تو ہے ہی نہیں، کہیں لکھا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو عزت دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. چلو بتاؤ مرزا صاحب نے یہ کیوں کہا، مرزا صاحب نے وہ کیوں کہا. لو جی ادڑم گدڑم، ہر وقت جنگ کے ماحول میں ہی رہنا، اور ہر وقت ڈرتے رہنا کہ اگلے نے میرے پہ حملہ ہی کر دیا. او بھائی آپ اپنے غلط قائد کے ساتھ جو ہے نا دین اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے، آپ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور آپ کی یہ سودا نہیں اب بکنے لگا، اب کتابیں آپ کی بھی کھل گئی ہیں، اب اصول کافی آپ کی بھی کھل گئی. وہاں پہ بھی صاف لکھا ہوا تھا کہ سارے امام ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں یا کہ ان کے نبیوں کے لیول پہ ہیں. جو لکھا ہوا تھا اصول کافی میں، کل کالو نے آپ کے سامنے وہ پرنٹ بھی لگا دیا. آپ کو حوالوں کا بہت شوق ہے نا، تو حوالہ بھی نکل آیا، ابھی اور بھی حوالے نکلیں گے. تو پھر جناب 2 گھنٹے انہوں نے اتنی جنگ کی. اس کے بعد جناب ضیاء رسول تو دیکھیں، ضیاء رسول اور مرزا صاحب نے اے کیوں کیا، مرزا صاحب نے وہ کیوں کیا. او بھائی اماموں کے اوپر بات ہو رہی ہے، کرو موقف کلیئر، کہو یا پھر وہ سارے غلط تھے، ان کی غلطی مانو یا اپنی غلطی مانو. سارا دین ایک پیرلل دین کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کریم کے بعد 12 نبی خود مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ایک جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اس پر بھی ان کو اعتراض ہے. اپنے حضرت عیسیٰ کو عجیب و غریب طریقے سے اتنا بڑا مقام دے دیا ہوا ہے جو کائنات میں کبھی کسی کا نہیں ہوا، اور پھر جناب علی کہہ رہے ہیں کہ ہم ساروں سے افضل ہیں. پتہ نہیں کیا کیا تھیوریاں بنائی ہوئی ہیں، نہ ٹائم پتہ ہے کہ کب انہوں نے آنا ہے، نہ قیامت کا پتہ ہے، نہ ان کا پتہ ہے، نہ دجال کا پتہ ہے، اور احمدیوں کو کٹنے پہ لگے ہوئے ہیں اپنی میجورٹی کی وجہ سے. اور کس وجہ سے؟ ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں بے ایمانی. کون سی اسلام کی خدمت ہوتی ہے جھوٹ اور بے ایمانی سے؟ تو بھائی آپ نے کل جب آپ کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا امامت کے اوپر، تو بتانا تھا یا امامت کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہمارے سے تو ساری سیدھی سیدھی باتیں پوچھتے ہو. ہم تو مرزا صاحب کے لٹریچر سے، تو تمہارے لٹریچر سے جتنے تمہارے فرقے ہیں وہ ساری تم نے پیرلل شریعتیں بنائی ہوئی ہیں، اور چھپ جاتے ہو قرآن شریف کے پیچھے آ کے. نہیں جی ہم تو یہ سارے، ہم تو بس یہ جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہ مانتے ہیں. تو وہ کون سا تم مان لیتے ہو؟
اس کے بھی ترجمے بدل دیتے ہو. موت کا ترجمہ موت نہیں رہنے دیتے, فلانی چیز کا ترجمہ وہ نہیں رہنے دیتے, اوپر اٹھانے کا, عزت دینے کا ترجمہ اوپر اٹھا لینا کر دیتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو, کون سا دین بنائی جا رہے ہو. اب آپ لوگوں کو کوئی مت بھی دے جی ہم حالت جنگ میں ہم جدھر مرضی جو مرضی وار کر دیں, پتہ نہیں پھر آپ لوگوں سے بات کیا ہو سکتی ہے. پھر تو آپ کا حال وہی ہے ابو جہل والا کہ جب اس کی گردن پہ چھری مارنے لگے نا وہ لڑکے, تو انہوں نے کہا لمبی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ لگے سردار کی گردن ہے. تو بھائی میں تو آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں اپنے تکبر سے تھوڑا سا اتریں, آپ میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. اپنے یہ قبروں والے عقیدے صحیح کریں, بریلوی بھی, بابی صاحبان بھی, ہر جعلی حدیث کو جو اصلی بنا کے بیٹھے ہیں اس کو بھی ٹھیک کریں, اور جناب حضرت عیسیٰ کا بھی مقام اپنا دوبارہ ری ایویلویٹ کریں. اپنے مذہب میں جناب یہ اماموں کا بھی جو آپ نے رتبے بنا دیے ہیں ان کو بھی ری ایویلویٹ کریں. ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں گے, آپ بھی تو کریں نا بھائی. ساری غلطیاں ہمارے میں تو نہیں نا, کلے تسی تو نہیں نا مسلمان, ساری دنیا مسلمان ہے. سب اپنی غلطیاں ٹھیک کریں. پتہ نہیں کون سے مسٹر پرفیکٹ بن کے آ جاتے ہیں اور پھر چھپتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, اور جہاں ماڑا دیکھتے ہیں افضل صاحب جیسا اسے ڈرا ڈرو کے. آج وہ قصیدے گا رہا تھا, عامر نذیر تو یہ ہے, عامر نذیر نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کر دیا, یہ تو ہے ہی بڑا بھلا بندہ. یار اتنی تعریف تو کوئی کسی کی کرے تو بندے کو خود شرم آ جاتی ہے کہ یہ بندہ چاپلوسی کر رہا ہے. وہ کھلم کھلا ڈر کے مارے چاپلوسی کر رہا تھا. اب بندہ کیا کہے آپ کو, یا خود ڈرے ہوتے ہیں یا ماڑے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس رہ کیا گیا. برائے مہربانی کچھ ایڈریس کریں اس پر, عقیدوں پر بھی اور یہ اپنے رویے پر بھی. اچھا ٹھیک ہے, بہت ساری نان سینس. ہاں صرف ایک چھوٹی سی بات کر لینے دیں. عامر بھائی آپ ہی کریے گا بات, ایک چانس میں کہتا ہوں دے دیجیے گا ابھی. اور رانا صاحب میں آپ کو صرف مخاطب کر کے کہوں گا کہ آپ باری آپ نے ہی لینی ہے, واٹر صاحب نے باری اب نہیں لینی, ٹھیک ہے, تو بات آپ نے ہی کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا, تو میں ابھی عامر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چانس ابھی دے دیجیے گا, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا ہوا ہے کہ ہم چانس دے لیتے ہیں نا. تو اب رانا صاحب آپ خود ہی بات کیجیے گا, واٹر بھائی کی بہتر یہی باتیں ہے. سخت ہیں لیکن انہوں نے کوئی بھی غیر تو پارلی اب وہ والا باتیں جملہ نہیں کیا. عامر بھائی نہیں نہیں, چلیں چلیں, کوئی بات نہیں رانا صاحب. میں نے سخت ہیں کہا تھوڑی کہ باتیں لیکن بہت ساری, سچائی ہاں کا. سخت باتوں کا جواب پھر سخت ہوتا ہے نا رانا صاحب, ایسے وہ ولید بھائی کا مطلب یہ ہے. لیکن اکابرین پہ نہ اگر آئیے گا, ان کی باتوں کو جواب دے دیں. ہاں ہاں وہی ہے نا کہ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے کندھے پہ ماری, میرے کندھے پہ مارنا, میرے پیٹ میں نہ مارنا. میرے پیٹ میں انتڑیاں ہیں, میرے پیٹ میں دل ہے, میرے پیٹ میں گردہ ہے, دیکھنا پھٹ جائے گا نا. تو آپ یہ پھر شروع ہو جاتے ہیں, تو اس لیے اس دفعہ میں اتنا تو چھوڑ رکھے, ہم دیتا ہوں. ایک دو سیشن اور بھی کر لیں گے نا پلیز. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری نان سینس باتیں جو خاص کر کے میری ذات کے بارے میں یا وڑائے صاحب کی ذات کے بارے میں ہوتی ہیں نا, ان کا تو کیا جواب دینا. یہ اپنی باتوں کے خود الٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈر رہا ہے, ایک دفعہ کہہ رہے ہیں ڈرا رہا ہے لوگوں کو. تو ان بیچاروں کو خود سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کہنا کیا نہیں کہنا. جو بات انہوں نے شروع میں کہی ہے نا کہ اصل بات یہ ہے کہ آج کل ماحول بڑا گرم ہے, لیکن عامر نذیر ڈر بھی رہا ہے. گرم ہونے میں خوش بھی ہے لیکن ڈر بھی رہا ہے. دیکھیں نا, مطلب کوئی بات پیش کرتے ہوئے ان کو یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ میں ان کے اندر کوئی تطبیق پیدا کر لوں, کوئی ربط پیدا کر لوں, کوئی سننے والے کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا. ماحول گرم ہے, گرمایا ہوا ہے, ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے بات, لیکن میں ڈرا ہوا بھی ہوں ساتھ. سبحان اللہ, اس پہ تو سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے. اور بھائی ماحول کو گرما کے رکھنا یہی ہمارا جو ہے نا, ہماری منزل یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو, اہل اسلام کو مرزائیت سے دور رکھنا ہے. مرزائیت کو کبھی بھی اسلام کے قریب نہیں آنے دینا. کسی قسم کی نرم بات, کسی قسم کا نرم لہجہ, کسی قسم جس طرح کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا قرآن میں عورتوں کے لیے کہ جب کوئی غیر مرد تم سے بات کریں, مطلب دروازہ کھٹکھٹائیں یا پوچھیں, کوئی بات کریں, اپنی زبانوں کو مروڑا دیر کے بات نہیں کرنی, نرم اور ملائمت نہیں پیدا ہونے دینی اپنے لہجے میں. سخت اور کرخت لہجہ رکھنا ہے اور کرخت آواز رکھنی ہے. کیوں؟ جن کے دلوں میں روگ ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ تمہاری آواز کی ملائمت سے, اس کی شفقت سے, نرمی سے غلط معنی نہ لے لیں کہ یہ عورت تو مجھ پر فریفتہ ہو رہی ہے, ہنس ہنس کے پیار پیار سے بات کر رہی ہے. عورتوں میں تو ویسے ہی نزاکت پائی جاتی ہے, تو لہجے میں سختی رکھنی ہے. ایسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو زندگیت اور کفر ہے نا, اس کے لیے کسی قسم کی ملائمت ہمارے لہجے میں نہیں ہونی چاہیے, ہمارے الفاظ میں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ماحول کو گرما کے ہی رکھنا ہے, لوگوں کو بتا کے جگا کے ہی رکھنا ہے
کہ पैगंबर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्मत पर डाका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अशराफ पर, तमाम शर्फों पर, जो अल्लाह ताला ने उनको शर्फ बख्शे, जो उनको मकाम और मरातब अल्लाह ताला ने उनको अता किए, और जिसकी वजह से हमारे दिल में उनका इतना बुलंद मकाम है कि वो किसी शायर ने कहा, हजार बार बशोयम दहन बमुश्क गुलाब, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबियस्त, कि अगर हजार बार भी मुंह को अर्के गुलाब से धो लिया जाए, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबियस्त। इतनी ऊंची हमारे दिल में उनकी जगह है कि अल्लाह के बाद हम उनको सबसे ऊंचा मानते हैं, उन जैसा किसी को मानते ही नहीं है। तो उसकी वजह उनके वो शर्फ हैं जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, कुरान में देखते हैं, साहिब कुरान की बातों में देखते हैं। तो उन पर हमला किया गया, उन पर डाका डालने की कोशिश की गई, उनको अपने ऊपर चस्पा करने की कोशिश की गई। मैं भी मोहम्मद हूँ, मैं भी वमा यंतिकु अनिल हवा हूँ, मैं भी रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मेरे लिए भी अल्लाह ताला अर्श पर मेरी तारीफें करता है, मैं भी वो हूँ जिसका पाँव उस मीनारे पर है जिस पर सारी बुलंदियां ख़त्म हो गई हैं, मेरा तख्त आसमान से जितने तख्त उतारे गए सबसे ऊंचा बिछाए। ये जितनी बातें हैं, ये समझे कि गालियां दी गई हैं हमारे महबूब नबी के इन इज्जतों को, इन मरातब को तौहीन करने के लिए ये बातें कही गई हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा तख्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सबसे ऊंचा वो जो मकाम है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम है, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि सब बुलंदियों से ऊपर उनकी बुलंदी अल्लाह के बाद, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सब बुलंदियों से ऊपर उनकी बुलंदी है, उन पर उनका पाँव है। और रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो बंदा दूसरा कहता है उसके बारे में लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा, इसलिए कि आप बैठे हुए हैं। आप नहीं होते तो मैं फिर उसी टोन में बताता लोगों को कि रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कोई दावा करने वाला उसकी ऐसी की तैसी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, अल्लाह की वही के बगैर जो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते वो सिर्फ हमारे प्यारे महबूब नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा कोई है ही नहीं। जो ये कहता है कि उनके अलावा भी कोई बंदा हो सकता है, वही है मेरे लिए, मेरे मुंह में अल्फाज मैं बोल नहीं रहा, उसके लिए मेरे मुंह में वही अल्फाज हैं। जो ये समझता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी तरक्की में बढ़ा जा सकता है और वो मकाम पाया जा सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़कर हो, उसकी ऐसी की तैसी, उसके लिए वो लफ्ज़ में बोलता कि अगर आप यहाँ मौजूद नहीं होते, आप फिर आगे कहते कि सख्त लफ्ज़ बोले गए, तौहीन की गई, हमारे बुरा भला कहा गया। हम ये समझते हैं कि ये सारी बातें जो तौहीन अमेज़ की गई हैं, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी के मौजज़ात हैं, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का कोई मर्तबा है। अल्लाह के अलावा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह के बाद मखलूक़ात में फरिश्ते, जिन, इंसान, सबसे ऊपर मरातब दर्जे उनके हैं। कोई उन जैसा है ही नहीं। जो उनकी हमसरी का दावा करता है दयूस है, वो बदबख्त लानती है, जो इशारे कनाए में भी कहता है कि मैं उन जैसा हूं, मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये बातें बहुत आगे की हैं। बहरहाल वो जो आप कह रहे हैं कि भाई हम डरते हैं, तो इस्तेमाल कर दिए इनडायरेक्टली। मैंने एक जनरल बात की है, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं किया। अच्छा, आपका इसका मतलब आपके ज़हन में है कि आपने ये दावे किए हुए हैं कि नबी पाक जैसे ही हम। मैं जवाब दूंगा। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये पहले ये इनकी वो इमामत वाली बात खत्म कर लेने दें। इमामत का कायद हों, बरेलवियों के अंदर कोई वो जो जहालत हमारे पाकिस्तान में पाई जाती वो वाले हों, वहाबियों के अंदर अक्खड़ मजाज लोग हों, हम में भी गलतियां हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुसलमानों में गलतियां नहीं हैं। तो मैं किसी शिया के मुंह में लफ्ज़ नहीं डालता। मैं यहाँ बरेलवी भी बैठा हो, मैं यहाँ पर अहले हदीस भी बैठा हो, मैं मुतवज्जे रहता हूँ कि इसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, ऐसा कोई उसका मौक़िफ़ जो हमारी रिप्रेजेंटेशन ना कर रहा हो, ऐसा कोई लफ्ज़ उसके मुंह से ना निकले। अगर उसके अकायद में कोई गड़बड़ है, घर बैठ के अपनी इस्लाह कर ले। अगर किताबों की इबारात, जिस तरह कहते हैं जो फलाने ने किताबों के हवाले पेश किए, भाई किताबें ही ले लेकर फिर रहे हो ना। मैं कहता हूँ इन किताबों को छोड़कर सामने बंदे को बिठा के उसको उसके मुंह से कहलवाओ। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी को नबी मानता हूँ या उनसे ऊंचा मानता हूँ
یا وہ توہین امیز ایسے الفاظ بولتا ہے اس کو اٹھا کے ایسے کک آؤٹ کریں گے, ایسے براڈ سے چک کے باہر ماریں گے, دفعہ ہو جائے, نکل جاؤ, تمہارا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. جس طرح ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ مسلم امت سے الگ ہیں, ایسے میں اس کو بھی کہوں گا. جو نبی پاک کی زوجہ کو گالی دے گا, نبی کے صحابہ کو گالی دے گا, یا اہل بیت کو, حسنین کریمین کو, مولا علی کو گالی دے گا, وہ ناسبی ہوگا, وہ رافضی ہوگا, وہ بریلوی ہوگا, وہ دیوبندی ہوگا, وہ شیعہ ہوگا, وہ سنی ہوگا, اٹھا کے باہر پھینکیں گے. کیونکہ ہمارے لیے یہ ہمارے اسلامی مقدسات ہیں, یہ ہمارے لیے عزت کی جگہ ہیں. تو ہم دھیان رکھتے ہیں, یہ ٹھیک ہے بات کہ اگر کسی کے کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے کسی کے ذہن میں کوئی غلط چیز پائی جاتی ہے تو وہ یہاں سے ریلے نہ ہو. اگر یہاں سے وہ کرے, ہم اس کو روک دیں, ٹوک دیں. کوئی ایسا مشکل سوال اس کے سامنے آ رہا ہے, ہاں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, بھلے وہ شیعہ ہو, بھلے وہ بریلوی ہو, بھلے وہ اہل حدیث ہو, کہ دھیان سے جواب دینا, غلط بات نہ کرنا, نہیں تو میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینکوں گا یہاں سے. تو یہ بات تو صحیح ہے. میں نے کب کہا کہ مسلمانوں کے اندر غلطیاں نہیں پائی جاتی؟ مسلمانوں کے اندر غلطیاں پائی جاتی, لیکن وہ اسلام کے اندر ہیں. ان غلطیوں کے باوجود, ان جہالتوں کے باوجود وہ مسلمان کیوں؟ نبی کی نبوت کے حصار کے اندر ہے, اس دین اسلام کی شریعت کے اندر وہ حجت اسی کو مانتے ہیں, قرآن اور صاحب قرآن کی باتوں کو. تو تب تک وہ اندر ہیں. جب انہوں نے اپنا نیا نبی گھڑ لیا, یا کسی ایسے بندے کو انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کی ہر بات میرے لیے حجت ہے, اور پھر وہ باتیں بھی نان سینس اس کی ہوئیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے گا. اتنی سی بات ہے. ورنہ ہمیں کوئی ڈر شر کوئی نہیں ہے. آپ سوچ لیا کریں کہ بھئی آپ نے ڈر کہنا ہے کہ ڈراوا کہنا ہے. میرا نام نذیر ہے, اور نذیر کا جو معنی ہے وہ ہے ڈرانے والا. یاد رکھنا, نذیر کا ایک, میں وہ نذیر نہیں ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے, میں وہ نذیر نہیں ہوں, لیکن میں ویسے نام بتا رہا ہوں. میرا نام نذیر ہے, اور نذیر کا معنی ڈرانے والا ہوتا ہے, نذیر ڈرنے والا نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھنا. میں کسی سے, آپ کے کم از کم آپ کے ان مناظروں سے, میں نے یہ جو ہے نا آپ کے متکلمین جن کو آپ نے بڑا ڈبیٹر سمجھ, ان سے میں نہیں ڈرتا. ان کو تو اللہ کی توفیق اور رحمت سے روز ہم ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں یہاں پر, اور دنیا دیکھ رہی ہے. جو ان کا حشر ہم نے کر دیا الحمدللہ. اب کرنے بات جس نے کرنی. جی ٹھیک ہے, میں بات کرتا ہوں. میرے 5-10 اگر آپ منٹ ڈرتے نہیں ہیں تو کل آپ کیوں چلیں اتنے رک ڈرے ہوئے تھے؟ جائیں واٹس ایپ آپ رک جائیں. اب ذرا راشد رانا صاحب کو بات کرنے دیں. میں تھوڑا سا نا, انہوں نے جو دیکھیں سوالات اٹھائے ہیں وہ سارے جو ہے نا علمی طور پہ بات ہم کر لیتے ہیں, تھوڑی سی جو عقائد کی بات ہے. باقی یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں تو چلتی رہیں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے یار. آپ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کا نا, جو عمر صاحب اس پہ میں ایگری نہیں کرتی. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جو بھی یہ آپ کا دعویٰ ہے نا, یہ سارا آپ کا دعویٰ ہے بیس لیس ہے, بالکل ہی بیس لیس ہے علمی طور پہ, اور حوالوں کے لحاظ سے بھی بیس لیس ہے. جو آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کوئی ایسا دعویٰ کر دیا جو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے. میں آپ کو خود کہتا ہوں کہ میں خود کوئی بھی ایسا شخص جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دعویٰ کرے, میں خود اس کی ایسی کی تیسی آپ کے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. ایسا تو کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. اصل دعویٰ ہے کیا, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف جو ہے وہ ختم نبوت پر ہے, آیت خاتم النبیین کی تفسیر پر ہے. ہمارے مطابق وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ پہلے حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پر باپ ہونے کی نفی کی گئی, لیکن لفظ استدراک کے بعد اسی چیز کو لیکن قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے. جہاں لیکن کا لفظ ہوتا ہے ایک جگہ پر, اگر نفی ہے تو دوسرے میں اس بات ہوتا ہے. کس لحاظ سے اس بات کیا گیا ہے؟ اس لحاظ سے کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں, یعنی کہ پوری امت کے رسول ہیں, روحانی طور پہ سب مردوں کے باپ ہے, پوری امت کے باپ ہیں. ایک یعنی چھوٹے درجے سے گھٹا کے ان کو بڑا درجہ دے گیا, یہ مطلب سمجھتے ہیں. اور خاتم اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کی مہر ہیں. یہ ٹھیک ہے بات کہ خاتم کا مطلب ختم کرنے والا بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب مہر بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب افضل بھی ہوتا ہے. مہر ایک بند کرنے والی بھی ہوتی ہے, مہر ایک تصدیق کرنے والی بھی ہوتی ہے. تو ہم اس آیت کی سیاق و سباق, اس آیت کے شان نزول, اور اس آیت میں جو لاکن کا لفظ ہے, اور لاکن کا لفظ جو اس کے آگے دو پارٹس ہیں, جو دو پارٹس ہیں رسول اللہ اور اس کے بعد واو خاتم النبیین.
ہم لاکن کے لفظ کو دونوں پر منتج سمجھتے ہیں، اور اس لحاظ سے اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ خاتم کا مطلب 100% یہاں مہر ہی بنتا ہے، یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ اتنی زیادہ فیض والی ہے کہ ان کی تصدیق سے امتی نبی بھی بن سکتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ایسے انبیاء اب دیکھیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو کہ کسی بھی طور پہ امتی نہیں ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ ایک نبی کو آنا آپ بھی مانتے ہیں، تعویل آپ بھی کرتے ہیں، تعویل ہم بھی کرتے ہیں، وہی تعویل سے ہم گستاخ ٹھہر گئے اور آپ گستاخ نہ ٹھہرے، جبکہ ہمارے عقیدے کے دلائل میں زیادہ سٹرونگ ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے، ہمارا عقیدہ شان نزول اور اس لحاظ سے زیادہ قریب ترین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے تھے، لیکن اگر وہ آئیں گے تو وہ مہر نبوت ٹوٹتی ہے، جبکہ امتی آنے سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی۔ اب اگر ہم اس عقیدے کو سمجھ لیں تو اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ ذل اور بروز کا عقیدہ سے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار محمد یہ جو آپ اعتراضات کرتے ہیں نا بیست وہ سب اعتراضات عامر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں گے۔ یہ ہے اصل وہ بات۔ اس سے ایک تو پھر یہ جو گستاخی والی، دیکھیں گستاخی والی بات ہے تو پھر الزام یہ آپ پر بھی میرے محترم لگتا ہے، کیونکہ آپ بھی وہی کرتے۔ اب آپ مجھے دلیل سے بتا دیجئے گا اس بات کو کہ کیسے ایک عقیدہ غلط ہے ہمارا، ٹھیک ہے، آپ کسی رسول کو آنے کو آپ گستاخ سمجھتے ہیں، لیکن آپ ایک پرانے رسول کو جو امتی نہیں ہے اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، تعویل آپ بھی کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ میرے محترم میرے اس جو آپ کو کلیئر کیجئے گا، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح اس آیت خاتم النبیین میں آپ کیا مطلب لیتے ہیں خاتم کا، اور وہ کس طرح بہتر ہے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اصل میں رانا صاحب یہ جتنی بات آپ نے کہی ہے نا، اور کوئی بندہ اس سے ٹھوکر کھائے تو کھائے، کم از کم میرے جیسا بندہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس کی توفیق اور مدد کے بغیر میں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے ٹھوکر کھاتا آپ کی ان باتوں سے کیونکہ میرا تجربہ ہے سال ہر سال کا، میں نے سال ہر سال یہاں پر یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے تو آیت غلط آپ نے پڑھی، ما کانا نہیں ہے، ما کانا ہے، میم کے اوپر یا کھڑی زبر ہے یا اس کے آگے الف ہے، تو وہ ایک ہی پروننسیشن ہے۔ ما کانا ہے، مکانا نہیں ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر اعلیٰ حضرت اور مولانا قاسم نانوتوی کے درمیان تو اختلاف ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کے اور مولانا رشید گنگوئی کے درمیان تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے درمیان مسئلہ تفسیر کا نہیں ہے کہ اس کی تشریح کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر میں وہ عزت ایسے معنی کرے تو عزت بڑھتی ہے، اس سے معنی کرے تو عزت گھٹتی ہے۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آپ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ایک مدعی نبوت کے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ آلریڈی نبی مان چکے ہیں، ورنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے آپ 14 صدیوں کے مفسرین، مجددین، محدثین، ان کے اقوال لاتے۔ یہ تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ عقل کل ہیں یا علم کل ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ اور میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ قرآن کو یا سب سے پہلے صاحب قرآن نے صحیح جانا، یا ان کے بعد جو ان کے صحابہ ہیں انہوں نے جانا، یا ان کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، ایسے ہی ہم ان کو مانتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قرآن کا فہم لوگوں میں گھٹتا گیا۔ سب سے زیادہ سمجھنے والے فہم کو، قرآن کے فہم کو وہ جانتے ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود یہ معنی سنے اور نبی پاک نے اس کے معنی صحیح سمجھائے۔ آپ وہاں سے کیوں نہیں کوئی دلیل پیش کر رہے کہ اس آیت کی یہ تفسیر امام فخر الدین رازی نے کی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے، آپ پہلے مجدد مانتے ہیں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو، انہوں نے کی ہے، صحابہ کو اقوال پیش کرتے، آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیونکہ وہاں تو کچھ ہے نہیں۔ تو ایک نئی چیز آپ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک مدعی نبوت ہے، اس کو آپ نے چھپایا ہوا ہے، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر ہم ایک کو مانتے ہیں تو آپ بھی تو ایک کا آنا مانتے ہیں۔ ہاں، ہم اس کا آنا مانتے ہیں
جس کے آنے کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی والی پاک زبان نے دی ہے، بائی نیم جس کا ذکر کیا. ایک بات. دوسرا یہ کہ اس کی صداقت اور اس کی تصدیق قرآن میں آلریڈی موجود ہے. عیسیٰ ابن مریم کی نبوت کی، رسالت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. ہمارا قرآن پر ایمان ہے. آپ کے مرزا صاحب کا تو کہیں ذکر ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ تو چونکہ چنانچے کر کے بنے ہوئے ہیں نا بیچ میں، کہ چونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو لہذا لا محالہ ماننا پڑے گا کسی نہ کسی طرح سے. وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے بندہ. یہ دلیل ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ تو ایک شرمناک عقیدہ ہے کہ بندہ اس طرح کا عقیدہ گھڑے کہ چونکہ یہ ہے لہذا وہ ہے، اس لیے پتا چلا کہ کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے. اس طرح کے ظن، اس طرح کے شک، اس طرح کے شبہ پر عقیدہ رکھنا آپ کا ہی حوصلہ ہے. ہمارے پاس قرآن کی 3 منٹ کر لیں، بہت لمبا ہو جائے گا، لوگ بور ہو جائیں گے نا. 3 منٹ کر لیتے، میرے بھی 3 منٹ لگا دیجیے گا. اچھا میں ختم یہ ٹرن آپ کر لیں نا، کیونکہ اس ٹرن میں نے آپ کا بھی ٹائم نہیں لگایا تھا، تو اگلی ٹرن میں نا پھر میں ٹائم لگا دوں گا. ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں بیچ میں بس 2-3 منٹ کرنے کر کے ہم ختم کر دیں گے بات. ہاں میں ختم ہی کرنے لگا ہوں. حوصلہ رکھے نا یار، آپ نے اتنی لمبی بات کی میں سنتا رہا ہوں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ٹرنوں میں ہم ختم کر دیں گے اس چیز. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس نبی کا آنا مانتے ہیں اس نبی کی خبر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان کا آنا ہم اسی وجہ سے مانتے ہیں کہ نبی پاک نے بتایا، ورنہ ہم کیوں مانتے؟ ہماری کوئی اسپیشل ان کے لیے محبت نہیں ہے، یا ان کا آنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ذاتی طور پر نہیں ہے، صرف نبی پاک کی خبر کی وجہ سے. پھر ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق قرآن نے کی ہوئی ہے. بعد میں جو آنے والے مدعیان نبوت ہیں، مسلمہ کذاب سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، ان کے بارے تو ہمارے پاس سند موجود ہے نا، کہ بھئی اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس سلسلہ نبوت میں داخل ہوگا تو اس کا یہ سٹیٹس ہوگا. وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس لیے یہ جتنی بات ہے نا آپ کی، اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہمارے ساتھ. آخری بات یہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی تعویل کرتے ہیں. بھئی یہ تعویل لاجیکل ہے، اس لیے کہ دونوں باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور ان میں کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہو کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ کوئی پہلے نبیوں میں سے بھی دوبارہ نبی اٹھایا ہوا، زندہ اٹھا لیا گیا ہو، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس لیے یہ غلط بات ہے کہ خاتم کا معنی ہی ایسا، اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی ایسا قرآن میں استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے اصل میں سیل کرنا، بند کرنا سلسلے کو. ہاں ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں یا موسیٰ علیہ السلام آئیں یا 1,24,000 نبیوں کی اللہ کے نبی نے اگر خبر دی ہوتی. اہل تشیع میں ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں. اللہ یاری نے ایک دن آپ کے وہ مربی سے، اعظم سیفی سے بات کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ ہم اہل تشیع یہ مانتے ہیں کہ سارے نبی دوبارہ ایک دفعہ آئیں گے. اگر سارے نبی بھی آئیں نا تو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین اس سینس میں ہیں. اس سینس کو سمجھیں، اس عقیدے کو سمجھیں. خاتم النبیین کا معنی ہم آخری نبی نہیں بیان کر، آخری نبی صرف سمجھانے کے لیے مولوی کر دیتے. صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ یہ سلسلہ نبوت کو اس نے آ کے سیل کر دیا ہے. اب اس سلسلے کے اندر کوئی نبی داخل نہیں، مکمل ہو گیا. یہ سلسلہ حد بست قائم ہو گئی ہے. آپ کا یہ ماننا ہے کہ مرزا صاحب کے آنے سے حد بست قائم ہوئی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حد بست کے اندر نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. ہاں وہ نبی دوبارہ خود آ جائیں، 1 آ جائے 10 آ جائے، خود نبی علیہ السلام بھی اگر دوبارہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں، مالک الملک ہے. لیکن وہ جو خاتم النبیین کا ہمارا عقیدہ ہے نا، اس کو وہ ضرر نہیں پہنچاتا. یہ آپ کا خیال ہے کہ اس سے وہ جناب عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ آپ کے الزامات ہیں. ہمیں تو 14 صدیوں میں کسی ایک بھی مفسر نے، کسی مجدد نے، محدث نے، کسی امام نے یہ بات نہیں کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جو سلسلہ نبوت بند ہو چکا ہے اس میں کوئی خلل واقع. سب کو پتہ ہے جب قرآن پیش کیا گیا، لکھا گیا، ہمارے پاس آیا، ساتھ ہی بخاری مسلم یہ سیاستہ وغیرہ بھی آ گئی 200 سال بعد، 300 سال، تو 1000 سال سے تو مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. کبھی کسی نے اختلاف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے وہ اس میں خلل واقع؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کی لاجیکل طویل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان معنوں میں خاتم النبیین ہے، اور ان کے بعد
ईसा अलैहिस्सलाम आए या कोई भी नबी आए, वो खातमुन नबीयीन के मानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जो दावा किया है और उस दावे की वजह से आप कुरान की आयत के साथ ये हेरा फेरी करना चाहते हैं, खिलवाड़ करना चाहते हैं कि इस आयत का ये नहीं ये मानी है, इसके पीछे तो एक नया मुदय्यन नबूवत है। तो मुदय्यान नबूवत जितने भी आए हैं वो इसी उम्मत में से उठे और उनका वही अंजाम हुआ जो इंशाल्लाह अब भी होगा। इसकी यहाँ पर जगह नहीं है। अब कर लें बात, 2 मिनट ला लें, 3 मिनट ला लें। 3 मिनट लगा दो। मुझे बता दें कितना टाइम लगाना है, 3 मिनट के 5 नहीं, व्हाट्सएप रुक जाए, व्हाट्सएप रुक जाए। 3 मिनट देंगे बात। नहीं अभी 3 नहीं कर मिनट देना आपको, आप नहीं आपने पहले बात की थी, वो बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया, मैं बार बार नहीं चांस दे सकता, अभी आप रुक जाए 3 मिनट प्लीज। लगा दे ताकि मौजूद तो फिर मैं चला जाता हूँ। मौजू फंसा कोई हुआ बात है। नहीं, वाटर भाई कोई 2 बात नहीं, फिर मिनट कर करने लेंगे दे दें, ये नहीं तो मौजू डीरियल हो जाएगा थोड़ा सा प्लीज। हाँ जी, कर ले थोड़ा बात सा इनको ये वाली बात बता दें राशिद भाई कि सारी यार। चीजों की तो व्हाट्सएप मैं आपको रोक रहा हूँ ना यार, ये ठीक बात नहीं है। फिर बाद में तो कर फिर मेरी लीजिएगा बारी बात। कब आएगी? मेरी बारी आपको कब आएगी? जब ये राणा साहब की खत्म हो जाएगी बात, मैं आपको बारी दे दूंगा। नहीं, अगर वाटर साहब आप बोलेंगे फिर मेरी भी तो बारी आएगी ना, कि नहीं आएगी वलीद भाई? अगर ये बोलेंगे तो चले ठीक है, रुक जाए जी, राणा साहब करें बात। जी बिस्मिल्लाह। आमिर साहब ने बड़ी लंबी बात की है, कोशिश उन्होंने की है कि उसमें कुछ इल्मी दलाइल दें। पहली बात उन्होंने की कि पुराने जो मुफस्सरीन हैं उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। देखें, हमारी बात मुफस्सरीन पे तो पहली बात हो ही नहीं रही। हम अपना फहम बयान कर रहे हैं, थोड़ा सॉरी शोर आ रहा है कहीं से। हम अपना फहम बयान कर रहे हैं कुरान पाक की रूह से, उस आयत की रूह से, उस आयत के मुताबिक कौन सा फहम दुरुस्त बनता है। लेकिन अगर आमिर साहब ये कहते हैं तो इसमें भी कासिम ननोतवी साहब की तशरीह मौजूद है, देख सकते हैं आप उसमें क्या तशरीह की गई है। और अगर आप ये कहते हैं दूसरी बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सब मुसलमान आने के कायल है, ये भी आपकी बात गलत है। कुछ मुसलमान उन भी फिरके ऐसे हैं जो उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के कायल नहीं है। मैंने जो बात अर्ज की है, हम अगर खातम के मतलब आप मोहर लेते हैं जिससे कि हर किस्म की नबूवत बंद हो गई, दुरुस्त है। हम मोहर ये वाली मोहर भी लेते हैं, लेकिन एक दूसरी मोहर भी होती है जो कि तस्दीक करती है। उसकी दलील आप मुझसे पूछें, दलील मैं ये देता हूं, जो मैंने आपको इस आयत को पढ़कर दलील दी उसके मुताबिक यही है कि लाकिन जो लफ्ज तदारक है कि पहली बात क्या उसमें मगज बयान हुआ है, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, फिर दूसरे में उसकी नफी किस तरह हो सकती है? अगर तो मोहर कर दी उससे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात तो ये कि हम उसको फैज समझते हैं, रसूल पाक का रूहानी फैज। उसमें क्या बात हुई कि शरीयत के लिहाज से खत्म हो गई, लेकिन आपके फैज से, आपके अतात से वो फैज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज हद दर्जा अतमाम, इस हद तक अतमाम में पहुंच चुका है कि उनके फैज से भी नबूवत का दर्जा मिल सकता है, मुकालमा मुखातबा इलाहिया मिल सकता है। ये है उसका फैज, ये हमारा मानी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक बंदे के देखें आने के आप भी कायल हैं, खा वो पुराना है, अगर वो आप मोहर ले लें, मतलब एक लिहाज से जिसने बंद कर दिया दरवाजा, तो फिर किसी को भी नहीं आना चाहिए। अगर आप ये बात मानते हैं तो फिर मोहर का मतलब होना चाहिए, वरना देखें आपने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने अपनी पहली टर्म में कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर भी मैं ये कहने का हक अब रखता हूं कि आपका ये एक फ्रेब है, डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि नए पुराने से क्या फर्क पड़ता है कि जी उनकी नबूवत का वहां जिक्र है, हम भी तो कहते हैं कि मिर्जा साहब को हम उनकी वही इलाही के मुताबिक उनको नबी मानते हैं। तो आप पहले इस बात को करें, तफरीक करें कि आप भी एक बंदे के आने के कायल हैं, उससे भी मोहर टूटती है, आप ये बात तस्लीम करें, या उधर से भी नहीं टूटती या इधर से भी मोहर नबूवत टूटती है। तो मैंने जो आपको मानी इसका बताया है वो मैंने आपको सियाको सबाक और आयत के मुताबिक आपको मानी करके बताया है। अब इस पे मजीद बहरहाल एक लंबी बहस हो सकती है। टाइम हो गया, टाइम हो गया जी ओके। पहली जी बात आमिर तो भाई। ये है कि इसमें कोई और मानी नहीं निकलता, कोई बहस इस पे नहीं बनती। ये एक ऐसा मुसल्लमा अकीदा है और तयशुदा मानी है जिसमें कभी इस उम्मत ने इख्तलाफ किया ही नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत का मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम इस्लामी ममालिक में, अफ्रीका के हों, एशिया के हों, किसी मुल्क में चले जाएं, तमाम मुसलमान इसका एक ही मानी लेते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सील ऑफ द प्रॉफिट्स हैं। आपने सिलसिला नबूवत को आके सील किया, बंद कर दिया। अब इस सिलसिला नबूवत के अंदर ना कोई नबी दाखिल हो सकता है, ना इसमें से कमी हो सकती है। सिलसिला बंद हो चुका है।
ये सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, नबी पाक पर आकर ख़त्म हो गया। तो हमारे दरमियान यहाँ पर कोई बहस है ही नहीं, इस बात पर कोई बहस है ही नहीं, ना हम किसी से करते हैं बहस। ये तो नॉनसेंस बात है कि इस पर बहस करते रहें, हम इसका ये मानी लेते हैं वलाकिन तदारक के लिए है, इससे अफजलियत साबित होती, ये सब ड्रामेबाजी है। इसलिए ये ड्रामेबाजी है, मैंने जैसे कहा कि इसके पीछे एक मुद्दई नबूवत है, उसकी जगह बनाने के लिए ये वारदात की जा रही। चलें उसी पे फैसला कर लेते हैं। ये आयत उस बंदे ने, आपके मिर्ज़ा साहब गुलाम अहमद कादियानी ने, ये आयत दर्जन दफ़ा मैं आपकी किताबों से पेश कर सकता हूँ, यही आयत लिखी है। इससे क्या मानी मुराद लिया? वही मानी मुराद लिया है जो मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक आज भी मुसलमान ले रहे हैं, पहले भी लेते थे। जहाँ तक मौलाना कासिम ननोतवी की बात है, मौलाना कासिम ननोतवी की उस तफसीर से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने इसके मानी बयान किए थे, अगर इसके साथ वो किसी मुद्दई नबूवत का आना मानते होते, यकीनी तौर पर उन्होंने सिर्फ एक तशरीह करने की कोशिश की और बाद में अपना बयान किया अकीदा और कहा है कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नबी के आने का जो तामुल भी इस ख्याल में करे, मैं उसको काफर समझता हूँ। मैंने सिर्फ एक फजीलत के मानी में उसकी तशरीह करने की कोशिश की है। मैं नबी पाक को खातमा नबीय्यीन मानता हूँ, उनके बाद किसी नबी का आना नहीं मानता मैं। तो बहरहाल उनकी बात वो हमारे मुसलमानों के बीच में है, हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं क्योंकि वो मुसलमानों के एक मौलवी थे, आलम दीन थे, उनसे बहस हो सकती है, लेकिन ये नहीं कोई बंदा कह सकता कि नबी पाक के बाद कोई नबी आ सकता है। जो कहता है कि नबी पाक के बाद कोई नबी आ सकता है और या कोई ये आया है, वो उसी साफ में जाके खड़ा होगा जिस साफ में आप खड़े हैं 125 साल से। तो हमारा और आपका झगड़ा इस बात पे ख़त्म हो सकता है कि जो इस आयत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, माजरत के साथ ये लफ्ज़, इस आयत को दोबारा चेक कर लें अपने लिटरेचर से, बताएं इस आयत का उस बंदे ने क्या मानी बयान किया हुआ। एक दर्जन में मकामात पेश करूँगा, हमामतुल बुशरा से पेश करूँगा, अज़ाला हाम से पेश करूँगा, इश्तिहारात मलफूजात से पेश करूँगा, बताना इसका क्या मानी बयान किया हुआ है। पहली टर्न में आपने बताना है कि इसका मानी मिर्ज़ा साहब ने क्या बयान किया। आमिर भाई टाइम हो गया। अच्छा ठीक है जी, मैं चैलेंज एक्सेप्टेड है आपका। अभी ना लगाएं टाइम, मुझे सर इनसे कंफर्म कर लेने दें प्लीज। आप ये कह रहे हैं, आपने सवाल किया है कि मिर्जा साहब ने इस आयत का क्या मतलब बयान किया, यही आप कह रहे हैं? हाँ जी, बताएं क्या मतलब है। ठीक हो गया जी। जी टाइम लगा दें जी, हवाला आपको दे देता हूँ। रूहानी फ़ज़ाइल जिल्द 19 सफ़ा नंबर 214, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी ये आयत करीमा कोट की गई है, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं मगर वो रसूलुल्लाह है और ख़ातमुल अंबिया है। अब जाहिर है कि लाकिन का लफ्ज़ ज़ुबान अरब में इस्तदराक के लिए आता है, यानी तदारक माफात के लिए। सो इस आयत के पहले हिस्सा में जो अमर फौत शुदा करार दिया गया था, यानी कि जिसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नफ़ी की गई थी, वो जिस्मानी तौर से किसी मर्द का बाप होना था। सो लाकिन के लफ्ज़ के साथ ऐसे फौत शुदा अमर का इस तरह तदारक किया गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया ठहराया गया, जिसके मानी ये हैं कि आपके बाद बराह रास्त फ्यूज़ व नबूवत मुनक़ता हो गए। अब कमाल नबूवत सिर्फ उस शख्स को मिलेगा जो अपने अमाल पर इत्तबाए नबी की मोहर रखता होगा। इस तरह वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा और आपका वारिस होगा। गर्ज इस आयत में, मैं क्योंकि टाइम ना हो जाए, मैं आपको थोड़ा छोड़कर आगे बता देता हूँ। माहसल इस आयत का ये हुआ, नबूवत गो बगैर शरीयत हो, इस तरह पर तो मुनक़ते है कि कोई शख्स बराह रास्त मुकाम नबूवत हासिल कर सके, लेकिन इस तरह पर मुमतने नहीं कि वह नबूवत चिराग नबूवत मोहम्मदिया से मुक्तसिब और मुस्तफाज हो। यानी ऐसा साहिब कमाल एक जहत से तो उम्मती और दूसरी जहत से बावजह इक्तसाब अनवार मोहम्मदिया नबूवत कमालात के भी अपने अंदर रखता होगा। तो मोहतरम, मैंने जो आपको ये बयान किया है मिर्ज़ा साहब के तालीमात के ऐन मुताबिक बयान किया। मैं इसके बाद आपको दलील देता हूँ कुरान पाक से। सूरत फातिहा में हम दुआ मांगते हैं इनामात की, फिर सूरत निसा की आयत नंबर 69 जो 70 है हमारे बिस्मिल्लाह के साथ, उसमें इन 4 इनामात का वादा किया गया है। वहाँ से भी हमें ये पता चलता है कि ये इनाम मौजूद है, लेकिन चूंकि शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, कुरान पाक आखिरी किताब है, तो और ख़ातमुन नबीन की जो अफजलियत है, जो इसकी मुकम्मल और इसकी जो मुनक़ता होना है हकीकी नबूवत का,
اس سے پھر ایک یہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ آپ کا غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع جو شخص ہو، جو آپ کا ہی مشن لے کر آگے چلے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جب کہ اس کے اپوزٹ آپ ایک ایسے نبی کو پیش کرتے ہیں جو کہ ایک پرانی امت کا نبی ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں، تو وہ اتباع میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن پاک کے عقیدے کے ہی اختلاف ہو جاتا ہے نا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو آپ نے نہیں کی، وہ تو کیونکہ پہلے نبی تھے، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، ایز اے نبی ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ اب آپ مجھے ٹائم ہو 10 گیا، سیکنڈ اور دے دیں پلیز، 10 سیکنڈ، ٹھیک پلیز ہے 10 سیکنڈ اور دے دیں۔ کریں کریں بات مکمل کر لیں تو کر لیں کر لیں۔ آپ دیکھیں عامر بھائی، آپ کے سارے جو ہیں وہ مفروضات ہیں کہ جی ہم نے ایک نبی گھڑنا تھا، اس لیے ہم نے علمی طور پہ ہم یہ آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم علمی طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ہم مرزا صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی علمی طور پر اچھا ہی بات کرنے لگا ہوں۔ میں عامر بھائی کو اب نا 4 منٹ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جی یہ دے بھی دیں میں بھی بالکل۔ علمی طور پر ہی بات کرنے لگا ہوں، میں کوئی گالی نہیں دینے لگا، میں بھی یہ پوچھنے لگا ہوں کہ جو اب آپ نے تفسیر بیان کی ہے وہ اس تفسیر کے خلاف کیوں ہے؟ یہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کا یہ حوالہ مجھے حمامت دے دیں تاکہ میں البشرا، نکال لوں، پلیز جی حوالہ دے دیں، ٹائم جی شک جی بعد میں حمامت بتا دیں۔ میں بتا جی رہا ہوں حمامت البشرا کتاب ہے، جی، اردو صفحہ ترجمے نمبر، والی 81 صفحہ صفحہ ہے، میں جب 81 تک پیج اوپر نکالتا لکھا ہوں، ہوا ہے، بڑی اسکرین ٹھیک کر ہے۔ دیں، اپنے آپ کو شرنک کریں ذرا ولید بھائی، شرنک اور کرنے جلد اپنے آپ نمبر کو کون سی ہے؟ سوری، جلد نمبر کون سی ہے؟ بھائی حمامت البشرا، مجھے نہیں پتا 14ویں جلد میں میں یا نکال کون سی لیتا ہوں، میں جلد میں، نکال لیتا ہوں۔ حمامت البشرا کتاب ہے اردو والا، یہ 81 پیج لگا ہوا ہے، وہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے، پس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ احادیث میں اس نام کو ظاہر پر معمول کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہے کہ ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنا نہیں رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے واضح بیان سے اس کی تفسیر یہ کر دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی آبادی کہہ کر تفسیر کر دی ہے۔ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کا دروازہ کا اس کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں، اور یہ باطل ہے۔ اب بتائیں کہ یہ اس تفسیر کے خلاف کیوں ہے؟ اصل چیز یہ ہے، سچ یہی ہے، اور اس سچ کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہ ساری بات کی ہی اس لیے گئی ہے، یہ معنی بدلا اسی آیت کو ایک دفعہ یہاں لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ ازالہ و حام کا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ 431 صفحہ ہے تیسری جلد کا، یہی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی میں سکین لگا سکتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ بانی جب کیے اس وقت نہیں پتا تھا لیکن تدارک کے لیے ہے، لیکن استدراک کے لیے ہے، پہلے نفی ہے تو پھر بعد میں نفی نہیں آ سکتی، اس وقت نہیں پتا تھا۔ سچ یہی ہے کہ جب تک خود نبوت کے دعوے کا خیال مرزا صاحب کو نہیں آیا تب تک یہی تفسیر کرتے رہے جو بھی میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے لگائی ہوئی ہے اور جو میں نے ابھی آپ کو زبانی پڑھ کے سنائی ہے ازالہ و حام سے، یہی معنی بیان کیا کرتے تھے۔ جب خود نبوت کے دعوے کا خیال آیا اس کی تفسیر ہی بدل دی کہ لیکن اس یہ ہے لئی محمد ابا احد من رجال دنیا ولکن هو اب الرجال الاخرہ، یہ معنی کرنے شروع کر دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ان کی تو اولاد ویسے نہیں ہے لیکن ویسے ہے، آسمانی جو لوگ ہیں بعد والے آخرت والے لوگ ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، یعنی نبی وہاں سے نبوت کا جاری کرنا شروع، کبھی سورۃ فاتحہ سے کبھی یہاں سے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے آپ کے ساتھ کوئی بحث ہی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کے معنی بدلے گئے ہیں، آپ نے صرف اب اس ٹرم میں یہ جواب دینا ہے کہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، یہ دونوں متضاد ہیں۔ یا تو رسول اللہ کے بعد اس آیت کے مطابق رسول نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، دونوں باتیں بھی آپ وقت تو نہیں نا صحیح ہو سکتی۔ میں نے جو پیش کی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے ہی مرزا صاحب کی تفسیر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، آیت یہ ہے،
یہ آیت کہتی ہے کہ کوئی رسول کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ نے جو معنی بیان کیا, جو مرزا صاحب کا ہی دوسرا معنی بیان کیا, اس میں بیان کیا ہے کہ نہیں وہ ایسے فیض سے نبوت جاری ہو سکتی ہے. اب ان دونوں میں سے ایک ہی ماننا ہے نا, یا یہ مان لیں یا وہ مان لیں. ان ٹائم دونوں ہو میں گیا سے عمر صحیح بھائی. کون سا ہے؟ دونوں متضاد ہیں. عمر بھائی ٹائم ہو گیا. جی میں ایک ذرا آپ کو 10 منٹ لگا دیں گے. کتنے لگاؤں؟ 10 منٹ لگا دیں. 10 منٹ لگا دوں؟ سوال بہت لگا بھاری دیتے آ ہیں گیا نا, ٹھیک. سوال بڑا آ گیا ہے, مشکل آ گیا تھوڑا. چلے میں دے چار دیتا ہوں 10 منٹ منٹ. لگا دیں. نہیں نہیں میں دے چار دیتا ہوں, لگا میں دیں. دے دیتا ہوں. مجھے نہیں نہیں چار میں نہیں 10 نہیں منٹ 4 دے رہا منٹ ہوں لگا آپ دیں, کو. مذاق کر. 4 منٹ لگا دیں. آپ بات کریں, میں آپ کو 10 منٹ کر دیتا ہوں. آپ بسم جب اللہ آپ الرحمن بات الرحیم. جتنی لمبی سوال آپ تھوڑا بات مشکل کریں ہے, گے اتنا ٹائم اس عامر کو بھائی کو ہم دے حل دیں. کر لیتے ہیں ابھی. میری سن لیں بات, میری سن لیں. جی جی میں جی. آپ کو 10 منٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن دے رہا ہوں. آپ کی جتنی دیر میں بات مکمل ہو جائے گی پھر میں عامر بھائی کو 10 منٹ دے دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں, میری 3-4 منٹ میں ہو جانی بات. ٹھیک ہے, پھر ہاں 5 چلو, منٹ کر دیتا ہوں میں آپ کو. 5 آپ منٹ کر 5 دیں. ہاں منٹ کر. بات ہو جائے گی انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اس بات کو حل کر لیں گے. تو صاحبان اکرام, ماشاءاللہ 70 لوگ سن رہے ہیں, اور کچھ لوگ فاریو سے بھی جھانک رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور آپ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں. میوٹ کر لیں ذرا تھوڑا سا پلیز. بات یہ ہے کہ عامر بھائی نے جو سوال رکھا ہے نا, ڈیفینیٹلی ہم اس کو سالو کریں گے اب انشاءاللہ تعالی. عامر بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک تفسیر جو مرزا صاحب کی میں نے بیان کی ہے اور ایک تفسیر انہوں نے بیان کی ہے, اس میں ان کو تضاد نظر آتا ہے جبکہ میری نظر میں تضاد نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے. بات یہ ہے کہ جو میں نے تفسیر بیان کی ہے اس کے 2 حصے ہیں. حقیقی طور پہ نبوت بند ہے جو کہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے ایسی نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختصب اور مستفاض ہو, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو, وہ جائز قرار دی ہے مرزا صاحب نے اس آیت کی تشریح میں. اب ہمیں 2-3 پوائنٹس نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے مختلف جو کتابیں لکھی ہیں, ایک آیت کی علیحدہ سے کوئی تفسیر کبھی بھی بیان نہیں کی. جس لحاظ سے مضمون چل رہا ہوتا ہے نا, وہاں وہ آیت کوٹ کر کے اس لحاظ سے وہاں پر اتنی بات بیان کر دی. اب ایک یہی حوالہ نہیں ہے, کئی ایسی جگہ پر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے آخری نبوت آخری ہے اور یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب حوالے درست ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر نبوت بند ہے. اب کیونکہ جب مرزا صاحب یہ کتابیں لکھ رہے تھے تو ان مضامین کے حوالے سے ان آیات کو کوٹ کر رہے تھے. اب اس سے ہوا کیا, آگے سٹوری کیا ہوئی, کہ جو جماعت احمدیہ کے افراد تھے ان میں سے کچھ کو تو قادیان میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا, ساتھ صحبت کا اور زیارت کا نصیب ہو جاتی تھی, تو وہ بات کو سمجھتے تھے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن تک کتابیں نہیں پہنچتی تھیں, جن کا اتنا علم نہیں ہوتا تھا, جو دور ہوتے تھے. ان میں یہی چیز پیدا ہو گئی جو عامر صاحب نے ابھی بیان کی ہے. کسی سے کوئی پوچھتا تھا کہ مرزا صاحب نبی ہیں, کوئی کہتا تھا ہے, کوئی کہتا تھا نہیں ہے. تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ ایک جائز ضرورت پیدا ہو چکی تھی. اب یہاں پر یہ لوگ یہ ہمیں کہتے ہیں, یہ الزام لگاتے ہیں جی انہوں نے اس ضرورت کو گھڑنے کے لیے. دیکھیں اس چیز کی میں آپ کو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. عقلی دلیل یہ ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے نا, وہ شروع سے ہی اس چیز کا انتظام کرتا ہے, وہ کبھی غلط بات نہیں کرتا. لیکن جو سچا شخص ہوتا ہے, جوں اس پر جو چیز عیاں ہوتی ہے, جیسے جیسے معلوم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے. اب جب یہ ضرورت عیاں ہو گئی, یہ جب ساری چیزیں آ گئیں, تو ایک انٹرنل میمو ایشو ہوا جس کا نام تھا ایک غلطی کا ازالہ, which is like that book جو فرسٹ پیج میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی جماعت احمدیہ کے لوگوں کے لیے, کہ تاکہ جو ساری کتابوں میں اس آیت کی تفسیر یا اس عقیدے پر بات کی گئی ہے اس کا خلاصہ ایک جگہ بیان کر دیا جائے. اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ سمپل الفاظ میں, نبوت حقیقی معنوں میں ختم ہو چکی ہے. کسی قسم کا ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لائے, لیکن ایسا نبی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہو, جو حضرت جس کو بعد میں ذل اور بروز کا عقیدہ جس سے نکلا, اور فنا فی رسول اللہ ہو, جس کو مزید الیبوریٹ کر کے اس کتاب میں بیان کیا مرزا صاحب نے, اس کی گنجائش موجود ہے. تو میرے محترم جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا, ان دونوں چیزوں میں کوئی بھی تضاد
بالکل موجود نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن جہاں جہاں بات ہو رہی ہے وہ حقیقی نبوت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں مضمون اتنا ہی ہے کہ اتنی بات بیان کی جائے، اور یہاں پر جو مضمون ہے وہاں پوری بات بیان ہوئی ہے، اور پھر انٹرنل میمو میں اینڈ پہ یہ غلطی میں ازالہ میں اس بات کو بالکل کلیئر کٹ 12 صفحوں میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جس نے دیکھنا ہے سنیں، سننے والے کان سنیں، سمجھنے والے کان سمجھیں۔ ہم نے اپنی بات بیان کر دی ہے، آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لوگ سن رہے ہیں، ہر کوئی اپنے مطابق اس کا جو فیصلہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی کاؤنٹر کویسچن ہے، میں حاضر ہوں، لیکن اب اس چیز کو مزید بڑھانے کا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی کاؤنٹر کویسچن ہے یا آپ اپنی باری اینڈ پہ لینا چاہتے ہیں، اس اپ ٹو یو۔ جی اب عامر بھائی کو میں دے دیتا ہوں 5 منٹ۔ ٹھیک ہو گیا، جی کریں یہ جی ان کے بات۔ یا بھی کاؤنٹر سیکنڈ چھوٹے مجھے دے سوال دیں۔ کر لیں اس پہ۔ جی ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں آپ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے رانا صاحب سارا کیس اپنے خلاف اعلان کر دیا۔ میں نے بنیاد اس بات پر رکھی تھی کہ قرآن کریم کی اس آیت کو مرزا صاحب نے اس کے ساتھ کھیلا ہے۔ پہلے اس کے یہ معنی بیان کیے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، پھر اس کے وہ معنی بیان کیے جو آپ نے بیان کیے۔ یہ دونوں متضاد معنی ہیں، یا نبوت بند ہے یا جاری ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں بند بھی ہے اور جاری بھی ہے، بند وہ والی بند ہے، یہ والی جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، تطبیق ہے، حالانکہ تطبیق نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے کبھی بھی جب یہ انکار کیا اور جب اس طرح کے معنی بیان کیے جو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام کسی کو مستثنا نہیں کیا، تو وہاں پر مرزا صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے نبی کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ میں نے صرف مخصوص قسم کی نبوت اس آیت سے بند کیا، وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب شروع سے یہ مانتے تھے، یا آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ مرزا صاحب جب بند کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ شرعی بند ہے، شرعی نبوت نہیں آ سکتی، حقیقی معنی میں نبوت بند ہے، غیر حقیقی غیر تشریعی نبوت جاری ہے۔ یہ نہیں تھا۔ اصل حقیقت کیا تھی؟ اصل حقیقت یہ تھی جو اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب کو پہلے پہل پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ موصوف نبی ہیں۔ انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کے معنی بدلے۔ ثبوت اس کا یہ میری آنکھوں کے جو میں بات کر رہا ہوں اس کا ثبوت، اس کی دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے پہلے 1901 سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا، وہ اب حوالے منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔ یہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے، انوار العلوم جلد 6 ہے، جلد 2 ہے، صفحہ اس کا 445 ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ حقیقت و نبوت حصہ اول ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن حوالوں میں مرزا صاحب نے خود نبوت کے دعوے سے انکار کیا تھا نا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت مرزا صاحب پر نبوت کا مسئلہ کھلا نہیں تھا۔ یہ دیکھنا ذرا، یہ ان کے بیٹے کی تفصیل آپ پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتیاط کا ایک پہلو اختیار کرنا، عام مسلمانوں کے عقیدے پر قائم رہنا، اور باوجود بار بار نبی کے خطاب کے ساتھ یاد کیے جانے کے اس کی تعویل کرنا ایک نہایت مستحسن بات تھی اور انبیاء کے ایمان کا اظہار تھا۔ لیکن جب آپ پر حق کھول دیا گیا، جب آپ پر حق، یہ مرزا صاحب پر 1901 میں حق کھلا ہے کہ وہ نبی ہیں، ان کا نبوت کا دعویٰ ہے، اب آپ نے معنی بدلے ہیں۔ ایک غلطی کا ازالہ میں آپ نے معنی تب بدلے ہیں جب مرزا صاحب پر حق کھولا گیا ہے۔ حق کیا ہے جس کو آپ حق کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، نبوت بند نہیں ہے، نبوت جاری ہے۔ تو آپ پر یہ معنی نئے کھولے اور آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا کہ پہلے آپ 1901 سے پہلے جو معنی کیا کرتے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا حمامت البشرا کا اور اسی طرح سے ازالہ وہام کا معنی، یہ 1901 سے پہلے تھا۔ 1901 کے بعد جب مرزا صاحب پر یہ حق کھلا تو مرزا صاحب نے کیا کیا؟ مرزا صاحب نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کر لی ہے۔ مرزا صاحب نے کیا کیا ہے؟ اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے، اور عقیدے میں تبدیلی اپنے میں بھی کی ہے، قرآن کریم کے معنی میں بھی تبدیلی کی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے معنی بھی بدلے ہیں 1901 کے بعد۔ سمجھ گئے بات؟ تریاق القلوب کے بعد نبوت کے متعلق عقیدے میں تبدیلی کی ہے۔ پڑھ رہے ہیں نا صاف؟ میں بھی اسی اسکرین سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 1901 میں مرزا صاحب نے تریاق القلوب کتاب لکھنے کے بعد اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے، یاد رکھنا۔ اس سے پہلے
1901 से पहले मिर्जा साहब जो मानी बयान किया करते थे, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यिन, वो आज भी हम मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम मुसलमान 14 सदियों से वही मानी कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने 1901 में अपने अकीदे में खत्म नबूवत के अकीदे को बदल कर जब खुद नबूवत का दावा किया है, अपने अकीदे को बदला है, तो कुरान के ये मानी भी बदले हैं। फिर ये मुतजाद मानी सामने आए। अब वो जो तत्बीक आपने पैदा करने की कोशिश की थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि तत्बीक पाई नहीं जाती। तत्बीक तब होती है जब आप कहें कि मिर्ज़ा साहब पहले भी यही मानते थे, तब भी बाद में भी यही मानते थे, फ़र्क कोई नहीं पड़ा। जबकि उनका बेटा कह रहा है कि उनके अकीदे में फ़र्क पड़ा है। पहले वो इसको नबी नहीं मानते थे, इस मुखातबा को नबूवत का नाम नहीं देते थे। 1901 के बाद उन्होंने ये समझा कि नबी ये भी हो सकता है। ये नई किस्म की नबूवत 1901 में जारी करके उन्होंने नबूवत का दावा किया है। वो वाली नबूवत जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई वो नबी पाक पर बंद हो गई है। ये एक झूठी किस्म है नई नबूवत की, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो आपने अपने कीदे में तब्दीली करके कुरान के मानी बदल के जो आपने किया है दावा, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। टाइम हो गया। राणा साहब बताएं कितना टाइम दूं आपको? 6 मिनट, 5 कोई मिनट? टाइम नहीं लगाना, नहीं टाइम नहीं लगाना। बात अब यहाँ खत्म करते हैं, इसको टू बी कंटिन्यूड कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह बात करके अमर भाई, और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मौजू पे ना मजीद बात करनी चाहिए, और आई फील वेरी गुड और रियली अप्रिशिएटेड कि हमने इस मौजू पे बात की और बड़े अच्छे अंदाज में बात हुई। अब ये जो आपने बात की है ना, ये बात मैं दलाइल दे चुका हूँ ऑलरेडी। आप ये समझते कि तब्दीली की, हम ये समझते कि सब चीज़ें इनकलाब, लेकिन हम इस पे मैं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं अब मज़ीद बात करूँगा फिर आप टाइम लेंगे। इस वक्त टाइम भी तकरीबन 4 बज गए हैं, तो लोगों ने सब दलाइल सुन लिए हैं। इस पे मैं मज़ीद कोई दलील अभी इस पे नहीं देता। इस पे हम मज़ीद बात आगे करेंगे और यहीं से जारी रखेंगे। जहाँ भी हम मिलेंगे हुसैनी साहब की ब्रॉड पे अगर हम मिलते हैं, ठीक है, आई प्रॉमिस, उस समय जब भी आपके पास टाइम हुआ, मेरे पास टाइम हुआ, बिल्कुल यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे। उन्हीं हवालों को हम एक एक ले लेंगे, आप एक एक हवाला लाएंगे, हम एक एक हवाले को पढ़ के उनकी मजीद इन डेप्थ जाएंगे। एम आई मेक सेंस वलीद साहब? जी जी बिल्कुल ठीक है। अब हमने एक बेसिक्स हमें पता चल गई। हम इस पॉइंट पे हैं कि आमिर साहब कहते हैं कि ये जो सारे हवाले इनमें तजाद है और ये चेंज किए गए। मेरा ये दावा इससे बरअक्स है। अब हम एक एक हवाला लेंगे, जो भी ये हवाला लाएंगे, और एक एक हवाले के डीप में जाएंगे, उसका एक किस्म का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, और उसके बाद उस पर बहस करेंगे, फिर देखेंगे आखिर में क्या नतीजा, जो लोग भी नतीजा देंगे। एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है, टू बी कंटिन्यूड करना है, ठीक है, ओके करें फिर। मैं तो और मैं बात आगे इजाजत कर लूं फिर, चाहता अब हूं। अगर इजाजत है तो। इसमें देखें, मेरी बात सुने, इसको कोई जीत हार का माहौल ना बनाए, मैं ये चाहता हूँ। इसको नहीं हम कोई जीत हार नहीं, जस्ट नहीं आपके पीछे कोई नहीं भंगड़े डालते, आप फिक्र ना करें। एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन रखें। हाँ, ये जो मैंने बात की है, मैंने जमाते अहमदिया के अकीदे के ऐन मुताबिक बात की है। उसमें कोई गलती है तो बिल्कुल कोई अहमदी भाई मेरी इस्लाह कर सकता है, मेरे साथ बात करके मुझे फ़ोन कर ले, पर्सनल 647-297-0262 पे मेरे साथ बात कर राणा सकता है। साहब, राणा नहीं साहब तो कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करें, कुछ नहीं हुआ। तो आप रिलैक्स हो, इंशाल्लाह हुआ टू बी तो है कंटिन्यूड। ना, हुआ तो है मुझे ना, इजाजत है, हुआ ये बात तो ठीक है। है आपको? जी ठीक मंजूर है आपको? ठीक, जी मंजूर है भाई, मंजूर है, कोई मसला नहीं है। आप लेकिन ये अब मैं ये इंशाल्लाह इसको चाहूंगा टू बी कंटिन्यू। कि बाद में आप इस पे ये ना कहें भाग गया हुए, ए देखो जी। नहीं, ये नहीं कोई कहेगा, ये नहीं कोई हाँ। कहेगा। 2-2.5 मिनट आपने बात की है, सुनकर चले जाएं तो मैं इखलाकी सुन तौर लूंगा, पर यही इस तरह की बात मायार होता है कि आप ये बात सुन लें कि ये जो बात है ना, इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। अगर मिर्ज़ा साहब ने 1901 में ये बात कही है कि मैंने जहाँ जहाँ दावा नबूवत से इनकार किया है, इन मानों में किया है, मैंने कभी उन मानों से कभी इनकार नहीं किया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने कीदे में ब्रॉड पे नेक्स्ट एपिसोड देखिए ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। मैंने कहा था 2 फॉर्मल मिनट, गुफ्तगू हो रही है ना हमारी। हाँ फॉर्मल है, लेकिन 2 मिनट आप खामोशी से मेरी बात सुन लें। फॉर्मल गुफ्तगू ये कर रहे हैं, हम कोई टाइम नहीं लगाया। नया पॉइंट उठा रहे हैं, ये ज्यादती हो नहीं, मैं नया नहीं उठा रहा, ये ज्यादती है। आप कह रहे हैं कि जी आपके पास जवाब नहीं है, मैंने कहा कि हम आगे बात नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपके पास जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब हुसैनी साहब की बराड हो, शाम हो, सुबह हो, महीना हो, साल हो,
इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क़यामत की آپ पहली یہ بھی तारीख آپ तक نہ नहीं کہیں، मिलेगा। آپ نہ کہیں نا یہ بات. اچھا یہ تو ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے، لوگوں لیکن پہ میرا چھوڑ یہ دیں میرا نا. یہ میرا آپ نے کہا نا کہ آپ نے بھی تو اپنے ٹرن میں یہ 2 منٹوں میں یہ بات کہی ہے نا کہ اس میں تطبیق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تطبیق میں نہیں نے ہے. آپ کو غلط نہیں کہا، میں نے کہا کہ آپ کا اپنا آپ تضاد کہتے ہیں، میں تضاد نہیں کہتا. اس کا فیصلہ ہم ان تحریرات کی گہرائی میں جا کے نکالیں گے، یہ میں نے کہا بس. ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ بے شک میں نے ان نہیں کی کہا کہ گہرائی آپ کو غلط دیکھ ہے یا لیں، میں صحیح ہوں. میں نے لیکن کہا جو میرا موقف ہے، چلے میں اپنے موقف کو دہرا دیتا ہوں، میں نئی بات دوہرا نہیں دیں. کرتا. میرا موقف یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے عقیدے میں تبدیلی نہیں کی. جہاں جہاں میں انکار کرتا رہا دعوی نبوت سے، میں ان معنوں میں کرتا رہا کہ میں نئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، لیکن غیر تشریع نبی ہونے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا. یہ ہے ایک غلطی کا ازالہ میں انہوں نے بات لکھی ہوئی ہے. لیکن ان کے بیٹے نے جب یہ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، تبدیلی کی ہے. 1901 سے پہلے جو انکار کیا ہے وہ مطلقاً انکار کیا ہے، مطلقاً نفی کیا. وہاں پر دیکھیں استثناء ہم نا صرف مرزا صاحب کی ایک منٹ، کتابوں تک رہیں گے، ادھر میں نہیں جائیں گے ہم. ادھر ہی رہوں گا. میں یہ ہاں کہہ رہا ہوں صرف مرزا صاحب کی کہ کتابوں مرزا بات کریں صاحب گے. کی کتابوں کو، بھائی مرزا صاحب کی کتابوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بشیر الدین محمود احمد صاحب سے زیادہ سمجھے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں. ہم بعد میں طے کریں گے، پہلے ہم صرف ان تحریروں دیکھیں، اس کو تو بھی ہاں کنٹینیوڈ کریں گے. جو آج بات ہوئی ہے نا، اس سے آگے چلیں گے ہم. کل حسینی صاحب کی ٹھیک ہے براڑ ٹھیک میں ہے ٹھیک نماز ہے سر، جمعہ کے ٹھیک ہے. بعد. ہاں جی، سینی صاحب کی براڈ ہوگی یا یہی بہتر ہے کہ یہی ولید بھائی کی براڈ پر ہی کریں گے، کیونکہ یہاں نماز پر جمعہ بات کے بعد سنی ہے تو یہیں یہاں سے اب پر ہم. ہاں جی ناصر بھائی، یہاں آپ نے پر بات کنٹینیو سنی ہے، کریں. جہاں تک بات ہو گئی ہے آگے میں ان سے بات کل کروں گا یہیں سے السلام انشاءاللہ. ٹھیک علیکم. یہ ہے رانا بات صاحب، اوکے فضول ہے اس میں. یہ السلام علیکم رانا صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں یا عامر نذیر صاحب یہ جو سوال کر رہے ہیں، اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. علم کی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں یہ فضول ناصر بھائی، باتیں ہیں. آپ پتہ نہیں ہماری 2 گھنٹے سے بات چل رہی ہے، ابھی اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن میں آگے اس سے آگے کیونکہ میرا رات کا ٹائم ہو گیا ہے، بعد میں کل کروں گا. آپ آگے بڑھانا رانا چاہتے ہیں، صاحب بسم رانا اللہ صاحب بڑھا لیں. رانا صاحب میں آپ کو ناصر ایک صاحب اچھا بڑھا لیں مشورہ بات، دوں. بسم اللہ. میری بات سنیں رانا صاحب، میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دوں. جی جی. آپ خدا حافظ مجھے کہیں، میں آپ کو کہتا ہوں، کہیں آپ مجھے. اور ناصر بھائی بات بڑھا لیں آگے، اس سے ان کو آگے، ان کو اور کل ان میں کو بھی کروں گا. ان سے میں کچھ اور بات بڑھا لوں گا، فکر نہ کریں. آپ مجھے خدا حافظ کہیں. مجھے پاکستان ایک کال کرنی ہے، میں کر کے واپس آتا ہوں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، خدا حافظ. خدا حافظ. السلام. السلام علیکم. ولید صاحب کتنے غائب ہوتے